له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، کچھ گفت و شنود سے قبل آئیے ہم تمامی حضرات مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار شافع روز شمار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں. اور یہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ الکرام وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے. زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے. چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. اور دہن میں زباں یا رسول اللہ، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے. دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. آج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کے سارے غلام آپ کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ، ہماری اس محفل میں نظر کرم فرمائیے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. حضرات محترم، اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم ہے، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نواز کر سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا. یوں تو آج ہزاروں کلمہ گو ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زبان پر لاتے تو ہیں، لیکن سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی محفل تک ان کی رسائی نہیں ہوتی. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری محفل میں جمع فرمایا. حضرات محترم، چونکہ مجھے ایک موضوع دیا گیا ہے ادب مصطفیٰ کے تعلق سے، اور میں اسی کے تعلق سے کچھ باتیں گوشے گزار کر دوں. سب سے پہلے میں مشکور ہوں حضرت ڈاکٹر صوفی ضیاء الرحمن صاحب کا اور حضرت سید سجنا صاحب کا کہ ان دونوں کی محنتوں اور کاوشوں کی بدولت آج ہم لوگ سب یہاں پر جمع ہوئے. حضرات محترم، اللہ رب العزت نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. اللہ تبارک و تعالی یہاں پر مخاطب فرما رہا ہے ایمان والوں کو کہ اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بلند مت کیا کرو، جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو. جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو. حضرات محترم، یوں تو اللہ رب العزت نے یہ خاص پیغام امت محمدیہ کے نام دیا. اور یہ آیت کا شان نزول ہے کیا؟ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ حضرات محترم، یوں تو ہم سب کا عقیدہ ہے، متفقہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام جو پیکر ایمان ہیں اور ان کے جیسا کوئی اعمال صالحہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں وہ صحابیوں کے جو اعمال ہیں
تو ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ آنے والے قیامت تک کوئی مسلمان ان کے اعمال کی طرح عمل نہیں کر سکتا، اور ہر سب کا یہی متفقہ عقیدہ ہے کہ صحابہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور اس کے بعد کسی اور کی جماعت صحابہ کرام سے افضل ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ان لوگوں کو مخاطب فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ کرام کے لیے مختص ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کی سند بھی نازل فرما دی۔ حضرات محترم، اتنا سب کچھ، حالانکہ جنت بھی ان کے قدموں کی مشتاق ہے، جنت بھی صحابہ کرام کے قدموں کی مشتاق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پروردگار عالم یہ آیت کریمہ کی شان نزول کے تحت صحابہ کرام کو متنبہ فرما رہا ہے کہ اے صحابہ، اگرچہ تم ساری دنیا میں افضل و اعلیٰ ہو، اگرچہ تمہارے لیے جنت تمہارے قدموں کی مشتاق ہے، اگرچہ میں نے قرآن مقدس میں تمہارے لیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کی سند نازل کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر تم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے ایک بھی بات کرو گے تو یاد رکھو تمہارے سارے اعمال ایسے برباد کر دوں گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، اور آپ کو ثقل سماعت کا عارضہ تھا، یعنی کہ آپ کو جو ہے بہت کم سنائی دیتا تھا، جس کی وجہ سے اور کم سنائی دینے والوں کے تعلق سے یہ تجربہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے دوسروں کو جو ہے اپنے آپ کی طرح سمجھتے ہیں، اور جو ہے اسی لیے وہ بلند آواز سے گفتگو کرتے ہیں، بلند آواز سے انہیں یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری طرح سننے والا ہے۔ تو چنانچہ وہ لوگ جو ہے پھر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سرکار کی بارگاہ میں جاتے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو، حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بلند آواز سے گفتگو تو کیا کرتے تھے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل نہیں تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی برا نہیں مانے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ برداشت نہ ہوا، فوراً پروردگار عالم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم، یعنی کہ اے ایمان والو، تم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کیا کرتے ہو، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے اعمالوں کو برباد کر دے گا اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا۔ جیسے ہی آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ فوراً یہ آیت کریمہ شاید میرے ہی اوپر نازل ہوئی، تو چنانچہ آپ وہاں سے گئے، آپ کی دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا، آپ روزانہ قطار رونا شروع کر دیے، ایک جو ہے کونے میں بیٹھ گئے اور رو رہے تھے۔ اس ادھر سے جو ہے حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی رسول ہیں، ان کا وہاں سے گزر ہوا، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زارو قطار روتے دیکھا تو فرمایا کہ اے ثابت بن قیس، آخر تمہیں ایسا کیا ماجرا ہو گیا تمہارے ساتھ کہ تم اتنا زارو قطار رو رہے ہو؟ آخر ایسا کون سا مصیبت کا پہاڑ تم پر ٹوٹ پڑا ہے جو اتنا زارو قطار رو رہے ہو؟ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہے عاصم بن عدی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے ایمان والو، تم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے گفتگو نہ کیا کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو برباد کر دے گا اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ یا ایسا عاصم بن عدی، یقیناً سرکار کی بارگاہ میں بلند آواز سے گفتگو کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ میں ہی تھا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ مجھ پر ہی نازل فرمائی، اتنا سننا تھا، اسی وجہ سے میں سمجھ گیا کہ میرے سارے زندگی بھر کے سارے اعمال برباد ہو گئے، غارت ہو گئے، اسی لیے میں زارو قطار رو رہا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرم بن چکا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گنہگار بن چکا ہوں، اسی لیے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اسی لیے میں رو رہا ہوں۔ تو چنانچہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب تم میرے لیے دعا کرنا، تو چنانچہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اپنے گھر گئے اور جا کر اپنی بیوی سے کہا، اے ام جمیلہ، میں جو ہے مجھ پر جو ہے زمین آسمان کا جو ہے پہاڑ ٹوٹ
टूट पड़ा है, मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, मुझ पर जो मैंने अपने आप जान पर जुल्म कर लिया है, क्योंकि सरकार की बारगाह में मैंने बुलंद आवाज से गुफ्तगू की है, जिसके सबब अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत करीमा नाजिल फरमाई है। लिहाजा मैं अब बंद कोठरी में होने जा रहा हूँ, तुम मुझे न खोलना, कोई भी आए तो कह देना कि मैं नहीं हूँ। तो चुनांचे हज़रत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने आप को एक हुजरे में बंधवा लिया और वहाँ पर अल्लाह की बारगाह में ज़ारो क़तर रोने लगे, गिरिए बाजारी करने लगे, सजदा रेज़ हो गए और कहा कि या अल्लाह तबारक व तआला मेरी इस खता को माफ़ फरमा दे, मेरे इस जुर्म को माफ़ फरमा दे। उधर हज़रत आसिम बिन अदी सरकार की बारगाह में हाजिर हुए और सारा माजरा सुनाया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहम आ गया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ हज़रत साबित बिन कैस को मेरे पास बुला कर लाओ। हज़रत आसिम बिन अदी उनकी बारगाह में गए और कहा कि फौरन सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह पैगाम हज़रत साबित बिन कैस को सुना दो कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साबित बिन कैस को बुलाया है। तो चुनांचे फिर जब ये पैगाम हज़रत साबित बिन कैस को पहुंचाया गया, साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़ते हुए अपने हुजरे से बाहर आए और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया है। आसिम बिन अदी ने कहा कि हाँ बेशक बिल्कुल आपको या सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया है। तो इतना सुनना था, हज़रत साबित बिन कैस दौड़ते हुए सरकार की बारगाह में गए और आपके कदमों को पकड़ लिया और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे खता हो गई है, मुझसे गलती हो गई है कि मैं आपकी बारगाह में बुलंद आवाज से गुफ्तगू करने लग गया, जिसके सबब अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत करीमा मुझ पर नाजिल फरमाई। इतना सुनना था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी मुस्तफ़ाई, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तफ़ाई को हज़रत साबित बिन कैस पर प्यार आ गया और कहा कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, बल्कि तुमने जो मैंने कभी बुरा माना ही नहीं था। इसके बाद हज़रत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बशारतें दी हज़रत साबित बिन कैस को, 3 बशारतें दी कि जाओ मैं तुमसे खुश हो गया और फिर मैं तुम्हें 3 बशारतें देता हूँ। एक ये कि तुम जिंदगी भर हमेशा खुशहाली के साथ रहोगे, ये कि तुम जब तक दुनिया में रहोगे खुशहाली के साथ रहोगे। दूसरा ये कि तुम्हें शहादत नसीब होगी, दूसरा ये कि तुम्हें शहादत नसीब होगी और तीसरा ये कि जन्नत तुम्हारे कदमों की मुश्ताक रहेगी, जन्नत तुम्हारे कदमों की मुश्ताक रहेगी। इतना सुनना था, फौरन हज़रत जिब्रील अमीन आए और कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक पैगाम नाजिल फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत करीमा नाजिल फरमाई। क्या? इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। ये बेशक जो अपनी आवाज़ों को सरकार की बारगाह में पस्त करते हैं, आहिस्ता धीमी आवाज में गुफ्तगू करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों को इम्तिहान के लिए परख लिया है और यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाने वाला है। हज़रत मोहतरम यहाँ पर एक काबिल गौर बात ये है, हज़रत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब सरकार की बारगाह में बुलंद आवाज से गुफ्तगू करने लगे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो गुस्सा नहीं आया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नाराजगी का इजहार नहीं फरमाया, लेकिन परवरदिगार आलम को गवारा न हुआ। परवरदिगार आलम ने फौरन इताबे आयत नाज़िल फरमाई। उधर साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने हुजरे में अपने आप को बंधवा लिया, ज़ारो क़तर रोने लगे, सजदा रेज़ हो गए, सजदे में गिड़गिड़ा कर अल्लाह से माफी मांगने लगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कोई आयत करीमा उन पर नाज़िल नहीं फरमाई। जैसे ही सरकार मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिरी हुई, सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया, यूं मुस्कुराए कि जान सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए कि जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। तो जैसे ही सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे को देखकर मुस्कुराया, साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं तुम्हें 3 बशारतें देता हूँ और मैं तुमसे खुश हूँ। जैसे ही अल्फाज सुनना था कि अल्लाह तबारक व तआला भी उनसे खुश हो गया। सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही कहा कि मैं तुमसे खुश हूँ, अल्लाह तबारक व तआला भी खुश हो गया और अल्लाह तबारक व तआला आयत करीमा नाज़िल फरमा दी। अल्लाहु अकबर। हज़रत मोहतरम, इससे ये दर्स हमें मिलता है, इससे ये सबक हमें मिलता है कि जब तक हम सरकार की बारगाह में हाजिर होकर अपने गुनाहों की माफ़ी ना मांग ले, सरकार जब तक हमें माफ़ ना कर दे, हम सारी जिंदगी खाने काबा की चौखट पर बैठकर, खाने काबा के रूबरू बैठकर हम सारी जिंदगी सजदा रेज़ होकर अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांग ले, अल्लाह तबारक व तआला हमें उस वक्त तक माफ़ नहीं करेगा जब तक सरकार मुस्तफ़ा हमें माफ़ ना फरमा दे। हज़रत मोहतरम, इसीलिए हमें चाहिए कि हम जब भी सरकार की महफिल में शिरकत करें, बाअदब जो है हम महफिल में शिरकत करें। और क्योंकि जब सहाबा किराम जैसी बाअज़मत बावक़ार शख्सियतें कि सिर्फ बुलंद आवाज से गुफ्तगू करने पर अल्लाह तबारक व तआला का इताब उन पर नाजिल हो गया और जब तक परवरदिगार आलम ने उनको माफ नहीं फरमाया,
جب تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے مصطفی ان پر نہیں آئی، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف نہیں فرمایا، تو ہمارا وہ شمار کس گنتی میں ہیں؟ حضرات محترم، اتنا ہی نہیں، صحابہ کرام کے بعد حضرت بایزید بستامی، جنید بغدادی جیسے آسمانی ولایت کے آفتاب و مہتاب جیسی شخصیتیں بھی یہاں سرکار کی بارگاہ میں آ کر صرف یہ کہتی ہوئی ہیں کہ یہاں پر جو ہے ہم جب آتے ہیں اپنے پلکوں کو بھی بار بار ہلانا بے ادبی سمجھتے ہیں، اپنی پلکوں کو بھی ہلانا یہاں پر بے ادبی سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر! آسمانی ولایت کے آفتاب و مہتاب جیسی شخصیتیں، صحابہ کرام جیسی شخصیتیں جب سرکار کی بارگاہ میں آئے تو بلند آواز سے گفتگو کرنے کی بجائے، اپنے قدموں سے چلنے کی بجائے سانس بلند آواز سے لینا بھی جو ہے وہاں پر بے ادبی سمجھتی ہے، بلکہ سانس بھی دھیمی آواز میں لیا کرتے تھے۔ حضرت آسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو سانس بھی آہستہ دھیمی آواز سے لیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پر بے ادبی ہو جائے اور ہمارے سارے زندگی بھر کے اعمال برباد ہو جائے۔ حضرات محترم، اتنا نہیں، حضرت جو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو چاروں امام ہیں ہمارے جس کی ہم تقلید کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، اور جو اسی میں سے چاروں اماموں میں سے ایک امام ہے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ امام مالک کا سفر ایک بار ہارون رشید بادشاہ کے ساتھ ہوا۔ کس کے ساتھ؟ ہارون رشید بادشاہ تھا جو اس وقت کا خلیفہ تھا بغداد کا۔ وہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، بلند آواز سے گفتگو کرنے لگا۔ تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے بادشاہ خبردار، فوراً خاموش ہو جا۔ یہ وہ دربار ہے جہاں پر دنیا کے بادشاہ اپنے گلے میں غلامی کا دوپٹہ ڈال کر آتے ہیں اور اپنی گردنوں کو خم کر دیتے ہیں، یہ وہ دربار ہے۔ اگر تو یہاں پر بلند آواز سے گفتگو کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سارے اعمالوں کو برباد کر دے گا، کیونکہ اللہ تبارک پھر آیت کریمہ آپ نے پڑھ کر سنائی کہ اے ایمان والو، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اپنی آوازوں کو پست کر لیا کرو، آپس میں جس طرح ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو اس طرح سے گفتگو نہ کیا کرو، ورنہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو سنایا امام مالک نے کہ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ تم ہوگے وقت کے بادشاہ، وہاں پر بغداد کے تم بادشاہ ہوگے، فلاں جگہ کے بادشاہ ہوگے، لیکن یہاں پر ہر بادشاہ غلام بن کر آتا ہے اور تم غلام بن کر یہاں پر آؤ۔ اگر تم بادشاہی کا روب یہاں پر چھاڑو گے تو زندگی اور آخرت تمہاری سب برباد ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! یہ وہ دربار ہے جہاں پر ادب کا مقام ہے، بڑے بڑے بزرگان دین اپنی عشق کو تھام لیتے ہیں، اپنے عشق کو بھی روک لیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ عشق کی منزل میں ہم بے ادبی کر بیٹھیں۔ اللہ اکبر! حضرات محترم، اسی لیے تو کہا گیا حرم کی زمین ہے قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین ہے قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ اللہ اکبر! حضرات محترم، اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں یہ کہہ کر کہ ہم لوگ جب بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہمارے لیے سب سے بڑے فریضہ ہے کہ ہم لوگ سرکار کی بارگاہ میں جان دو جانو بیٹھ کر با ادب محفل میں شرکت کریں۔ تو اس سے کیا ہے؟ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اگر ہم لوگ ادب کو ملحوظ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہم پر آئے گا، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہم پر میسر ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اس محفل میں جتنے بھی لوگ شرکت کر رہے ہیں مولا ان کی جائز مقاصد کو پورا فرمائے۔